سچ کے ساتھ آپ جڑے ہیں اور سچ پر مبنی خبریں آپ سنتے ہیں اور آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ ایک طرف تو جاسوسی ڈرون قبضے میں، صہیونی فوج پر گولہ باری، یروشلم میں بھی آگ بھڑک اٹھی ہے، حزب اللہ ایران جو ہے اس کو کیسے امداد کر رہا ہے۔ دوسرے جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھائی صاحب ابھی جو حماس ہے اس نے مشکل ترین آپریشن میں 9 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا ہے۔ یمن نے امریکہ کو پھر ریڈ سی سے بھگا دیا ہے۔ عزیز الدین القسام بریگیڈ جو حماس مزاحمتی تحریک کا عسکری ونگ ہے نے اعلان کیا ہے کہ ان کے جنگجو جبالیہ کیمپ میں ایک گھر میں موجود 9 اسرائیلی فوجیوں کو انفنٹری فورس TBG چارج کے ذریعے نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس میں 9 افراد ہلاک یعنی 9 فوجی ہلاک اور تقریباً متعدد زخمی ہیں۔ یہ وہ کارروائیاں جو مزاحمت نے جاری رکھی ہوئی ہیں، اور مسلسل میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، بارہا دہراؤں کہ بھائی صاحب وہ خاموش تماشائی نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ لڑ رہے ہیں اور لڑائی میں بھی کامیابی حاصل کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ القسام کے جنگجو نے جبالیہ کیمپ کے وسطی علاقے العلمی میں ایک بختر بند گاڑی کو دیسی ساختہ IEDF کے ذریعے تباہ کیا ہے۔ مزید 12 جبالیہ کیمپ کے مرکز میں ابو العیش گلی میں ایک اسرائیلی افسر کو بھی نشانہ بنا کر ہلاک کیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے مسلسل بڑے آپریشن اور پیچیدہ حفاظتی کارروائیوں کا اعلان کر رہی ہے، خاص طور پر جبالیہ شمالی غزہ میں، جہاں اسرائیلی قابض فوج نے اپنی جارحیت مرکوز کر رکھی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی کارروائیاں کم کرنے کے بجائے تیزی سے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز امریکہ نے اپنی غلطی سے F-18 گرائے جانے کا دعویٰ کیا۔ وہ دراصل یمنی مسلح افواج نے مار گرایا ہے۔ امریکہ کی وضاحت محض اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش تھی۔ یمنی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ایک آپریشن 8 کروز میزائلوں اور 17 ڈرون کے ذریعے انجام دیا گیا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں کئی اہم نتائج حاصل ہوئے۔ پہلا، یمنی افواج نے کامیابی سے ایک F-18 طیارہ مار گرایا، جبکہ دشمن کی تباہ کن بحری جہازوں نے یمنی ڈرون اور میزائلوں کا سامنا کرنے کی کوشش کی، جو طیارہ بردار بحری جہاز پر امریکہ برطانیہ جارحیت کے دوران داغے گئے تھے۔ دوسرے بیان میں کہا گیا کہ زیادہ تر دشمن کے طیارے یمن کی فضائی حدود سے واپس جا کر بحیر احمر کے بین الاقوامی پانیوں میں منتقل ہو گئے تاکہ USS ہیری ٹرومین طیارہ بردار جہاز کا دفاع کیا جا سکے، جسے نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اب یہاں پہ بھی وہ اپنے اس بیان سے اس وقت بھی امریکہ نے جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ جو حقیقت تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہے، ٹائم لگتا ہے اس میں، تھوڑا بہت نہیں، زیادہ ٹائم کبھی کبھی لگ جاتا ہے، لیکن خبریں آ جاتی ہیں۔ اب دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو تقریباً 45,300 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور شہادتوں کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ معصوم لوگوں کو نشانہ عموماً بنایا گیا ہے، لیکن مزاحمت رکی نہیں ہے، مزاحمت جاری ہے۔ مزاحمت اپنا کام بڑے زبردست طریقے سے کر رہی ہے اور باریک وارداتیں ڈال رہی ہے، اور باریک واردات میں اسرائیل کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ 9 فوجیوں کو تو انہوں نے ہلاک کیا، سے کل 3 ہلاک، اس سے پرسوں 5، اس سے 6، تو مسلسل وہ اپنی ٹارگٹ جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ اور کارروائیاں آئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق القسام بریگیڈ نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج اور ان کی فوجی گاڑیوں کا مقابلہ کیا، ان کو موزوں ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ بیت الحنون شمالی غزہ پٹی کے مغرب میں ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو شدید دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ بیت لاویہ شہر شمالی غزہ پٹی کے مغرب میں ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو گوریلا حملے کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ جبالیہ کیمپ کے وسطی علاقے العلمی میں ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو خودکش دھماکے سے تباہ کیا۔ بیت حنون اسٹیٹ میں العودہ ٹاورز میں داخل ہونے والے اسرائیلی فوجی کے ایک اجتماع پر گوریلا دھماکہ خیز مواد سے جو ہے حملہ کیا گیا۔ الاقصی شہداء بریگیڈ کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں 107 ملی میٹر کے راکٹوں سے اسرائیلی فوج کے اجتماع کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک اسرائیلی کواد کاپٹر جاسوس طیارے کو شمالی النصیرات کیمپ کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ الدونان محور میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کے قافلے پر بھاری گولیوں سے حملہ کیا گیا۔ مزاحمت جاری ہے باس۔ اسرائیلی حکومت نے مبینہ طور پر شام کی نئی انتظامیہ کو مطلع کیا ہے، یعنی اطلاع دی ہے کہ قابض فوجی مقبوضہ شامی جولان کی پہاڑیوں میں قائم نام نہاد بفر زون میں موجود رہیں گے۔ اسرائیلی روزنامچہ یدیوت اہرنوت کے مطابق
یہ کہا گیا ہے کہ فوجی جو ہے وہ جہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا اس علاقوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ پیغام میں کہا گیا کہ ہم جنگجوؤں کی جانب سے جنوبی شام تک پہنچنے کی کسی بھی کوشش قبول نہیں کریں گے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ شام میں کوئی ذمہ دار فریق اقتدار میں ہے۔ ہم بفر زون اس کے حوالے کرنے پر غور کریں گے، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم اپنی سلامتی کے بارے میں فکر مند رہیں گے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب ایک ہفتے قبل حیات تحریر الشام HTS کے رہنما اور شام کے عملی حکمران ابو محمد الجولانی نے دعویٰ کیا کہ ان کا گروپ تل ابیب کے ساتھ کسی تنازع میں ملوث نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو یہ اندازہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق ایک واقعہ ہوا ہے جس میں تقریباً 39 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، شدید کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیل کے ڈیوڈ ییلن اسٹریٹ پر ایک ہاسٹل میں آگ بھڑک اٹھی جس میں 39 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی ہنگامی سروس میگن ڈیوڈ MDA نے بتایا کہ 3 افراد کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2 کی حالت درمیانی ہے، دیگر کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ MDA کے پیرامیڈکس نے زخمیوں کو حداسہ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر عین کریم اور ماؤنٹ اسکوپس منتقل کیا۔ یہ ایک اہم اور بڑا واقعہ ہے جس میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ شموئیل فریڈمین اسرائیلی فائر اینڈ ریسکیو اتھارٹی کے بعد یروشلم کے ڈسٹرکٹ سربراہ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے مزید افراد کو بچایا ہے اور آگ لگنے کے حالات اور اس کے حوالے سے اب جو ہے کھوج کی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس طرح امریکہ نے جھوٹ بولا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کتنا جھوٹ ہے، کتنا سچ ہے۔ کیا یمن کی جانب سے یہ مزاحمت کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی ہے یا کسی اور گروہ نے کارروائی کے حوالے سے حقائق سامنے آ جائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب میں نے اسرائیلی میڈیا سے خبر نکالی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بھئی یہ خبر آئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران شام میں زمینی راستوں کے ناقابل عمل ہونے کے بعد حزب اللہ کو ہتھیار اسمگل کرنے کے لیے لبنان میں فضائی راستہ استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ٹائمز کے مطابق جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ حوالہ دیا کہ تہران اور بیروت کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ لبنان کے دارالحکومت کو اپنی ترسیل کے مرکز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایران مغربی ممالک اس بات پر فکر مند ہے کہ ایران دمشق کو خطے میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے مرکزی ہوائی اڈے کو اپنا نیا لاجسٹک مرکز بنانے کی کوشش کر۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کھل کے بات کی کہ بھئی مزاحمت کمزور نہیں ہوئی ہے، مزاحمت مضبوط ہوئی ہے اور آنے والے مزید جو ہے مضبوط ہو گئی۔ اب یہاں پہ فکر یہ ہے کہ بھئی لبنان کو اب ہتھیاروں کی ترسیل جو شام میں ہم نے رجیم چینج کر دیا، ترکی، عرب ممالک سب شامل تھے تاکہ مزاحمت کا راستہ روکا جا سکے۔ اب اس راستے کو تو روکا گیا ہے، لیکن اب یمن یعنی لبنان کے راستے کو کیسے روکا جا سکے؟ اب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیروت کا جو ہوائی اڈا ہے وہاں پر زیادہ تر ترسیل ہو سکتی اسلحہ لے جانے کی، اور یورپ یونین نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ زیادہ پریشان اس نظر میں آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوتا ہے۔ چیریٹی گروپ آکسفیم نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ سے تاخیر عرصے میں اسرائیل کی جان بوجھ کر تاخیر اور منظم رکاوٹوں کے باعث محصور شمالی غزہ گورنریٹ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو تک امداد پہنچانے کے لیے صرف 12 ٹرک ہی تقسیم ہوئے ہیں۔ یعنی امداد اتنی کم ہو رہی ہے۔ میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، معصوم کیمپوں کو نشانہ بنائے جہاں پہ بزرگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، پھر امداد میں رشوتیں بھی لی جا رہی ہیں۔ میرے کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں غزہ میں ہم کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اردن میں جو فوجی ہیں وہ بھی ہم سے رشوت لیتے ہیں، آگے بھی جب ہم مال لے کے جاتے تو اسرائیلی فورسز بھی ہم سے رشوت لیتے ہیں، تو رشوت دے 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 کے ان غریبوں تک مال پہنچایا جاتا ہے، وہاں پہ بھی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں، ظلم ہے، زیادتی، اور ظلم کے خلاف ہم سب نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔